اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی الحمدللہ 112 آیت ہو گئی اور اب آج آیت نمبر 113 سے لے کر آیت نمبر 119 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 113 کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی خدا کے ہاں کوئی حیثیت اور وقت نہیں، اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں اور وہ باطل پر ہیں، حالانکہ دونوں گروہ خدا کی کتاب پڑھتے ہیں۔ نادان اور مشرک لوگ بھی ان کی سی باتیں کرتے ہیں۔ خداوند عالم قیامت کے دن ان کے اختلاف کا فیصلہ کرے گا۔ بے شک اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب نجران کے عیسائیوں کا ایک گروہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تو علماء یہود کا ایک گروہ بھی اس وقت وہاں پر پیغمبر اکرم کے پاس موجود تھا۔ عیسائیوں اور ان کے درمیان رسول خدا کے سامنے ہی جھگڑا شروع ہو گیا۔ رافع بن حرملہ جو ایک یہودی تھا، اس نے عیسائیوں کی طرف منہ کر کے کہا کہ تمہارے دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ کی نبوت اور انجیل کا بھی انکار کیا۔ نجران کے عیسائیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے بالکل یہی جملہ اس کے جواب میں کہا۔ کہنے لگا یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور پھر اس نے حضرت موسیٰ کی نبوت اور ان کی کتاب توریت کا انکار کیا۔ اسی وقت جو ہے یہ آیت نازل ہوئی اور دونوں گروہوں کو ان کی غلط گفتگو کے اوپر ملامت کی گئی۔ تو گزشتہ جو آیات تھیں اس میں یہود و نصارہ کی ایک جماعت کے کچھ بے دلیل دعووں کا ذکر کیا گیا تھا، اور یہ آیت اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ بے دلیل دعویٰ اصل میں تضاد ہوتا ہے، یعنی کہ آپس میں نا اتفاقی اور جھگڑوں کی وجہ ہوتا ہے، اور ہر گروہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی رائج ہو۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی ہاں خدا کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ باطل کے اوپر ہے۔ تو ایسا کرنے سے ان کا تعصب جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں حالانکہ آسمانی کتاب پڑھتے ہیں، یعنی آسمانی کتابوں کی وہ حقیقتیں سمجھ سکتے ہیں، اور یہ صرف اپنے تعصب کی وجہ سے، ڈھیٹائی کی وجہ سے، اٹ درمی کی وجہ سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ کے آنے کے بارے میں جو بھی بشارتیں دی ہیں ان کی طرف توجہ کریں تو یہودی بغیر تعصب کے ان کی نبوت کو قبول کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے عیسائی بھی انجیل کی تعلیمات اور حضرت عیسیٰ کی گفتگو سامنے رکھیں تو توریت اور حضرت موسیٰ کی نبوت کے اوپر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے کہ میں حضرت موسیٰ کی شریعت کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ نادان مشرکین بھی ان کسی باتیں کہتے ہیں، حالانکہ یہ اہل کتاب ہیں اور وہ بت پرست ہیں، یعنی کہ قرآن نے تعصب کی اصل وجہ کا ذکر کیا ہے کہ جو جہالت اور نادانی ہے، کیونکہ نادان انسان اور جاہل انسان ہمیشہ اپنی زندگی کی گرد گھومتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ بچپن سے جس مذہب سے وہ منسلک ہوتے ہیں اسی کے اوپر اپنے دل کو سختی کے ساتھ قائم رکھتے ہیں، چاہے وہ بالکل فضول اور بے بنیاد ہو۔ اس کے علاوہ ہر چیز کا جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے ہمارے یہاں کچھ رسومات جو بالکل ہی غیر شرعی ہوتی ہیں لیکن اس کے اوپر ہماری خواتین بڑی پابندی کے ساتھ، یعنی جتنا وہ واجبات کی پابندی نہیں کریں شاید اتنی پابندی کے ساتھ کہ یہ رسم نہیں ہوئی تو خدا نہ خاصہ کچھ ہو ہی جائے گا، جبکہ اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں چلی آ رہی ہوتی ہے، بچپن سے ایسی یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہر چیز میں غور و فکر کرنا اور ہر چیز کو کھنگالنا، اس میں ڈھونڈنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ ہر ایک زندہ انسان کا فرض ہے۔ بہرحال آیت کے آخر میں اس اختلاف کا فیصلہ آخرت میں خدا خود کرے گا، یعنی آخرت وہ مقام ہے جہاں ہر چیز روشن اور واضح ہو جائے گی، ساری حقیقتیں، اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو حق کا انکار کر سکے۔ اس کے بعد آیت نمبر 114، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو مساجد میں خدا کا نام لینے سے روکتا ہے اور ان کی ویرانی اور بربادی میں کوشاں ہے۔ مناسب نہیں ہے کہ خوف و وحشت کے بغیر یہ لوگ ان مقامات میں داخل ہوں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ بے شک اب اس آیت کے متعلق 3 شان نزول جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے مجلوس
رومی اور اس کے عیسائی ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے جنگ کی، توریت کو آگ لگائی، ان کی اولاد کو قید کر لیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا اور اس میں مردہ چیزیں پھینک دیں۔ اس کے علاوہ مرحوم طبرسی مجموع البیان میں ابن عباس سے ہی نقل کرتے ہیں کہ بیت المقدس کو خراب کرنے اور تباہ اور برباد کرنے کی کوشش مسلسل جاری رہی، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ایک روایت منقول ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت قریش کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب وہ پیغمبر اکرم کو شہر مکہ اور مسجد الحرام میں داخل ہونے سے منع کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو تیسری شان نزول بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اس سے مراد وہ جگہیں اور مکانات ہیں کہ جو مکے میں نماز کے لیے مسلمانوں کے پاس تھے اور مشرکین نے پیغمبر اکرم کی ہجرت کے وقت انہیں ویران کر دیا تھا۔ تو آیت کا مفہوم جو ہے وہ وسیع ہے، کافی پھیلا ہوا ہے اور کسی زمانے سے مخصوص نہیں ہے۔ اس میں تینوں چیزیں شامل ہو گئی ہیں کیونکہ اس میں شان نزول سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ آیت تین گروہوں یہود، نصارہ اور مشرکین کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے، اور اس میں ہر وہ گروہ جو کسی طرح مساجد الہی کو تباہ کرنے کی کوشش کرے، اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے یا اس میں ذکر خدا اور عبادت سے روکے، وہ اسی رسوائی اور عذاب عظیم کا مستحق ہوگا کہ جس کی طرف آیت میں اشارہ ہوا ہے۔ تو قبلے کی تبدیلی کے معاملے کے بارے میں یہودی وسوسہ ڈال کر کوشش کرتے تھے کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں تاکہ اس سلسلے میں انہیں برتری حاصل رہے اور اس طرح مسجد الحرام اور کعبے کی رونق بھی کم ہو سکے۔ پھر مشرکین مکہ بھی پیغمبر اور مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی زیارت سے روک کر عملاً اس خدائی عمارت کی بربادی کی طرف قدم اٹھا رہے تھے، اور عیسائی بھی بیت المقدس پر قبضہ کر کے اس میں وہ ناپسندیدہ اعمال سر انجام دیتے تھے کہ جن کا ذکر روایت میں کیا گیا ہے۔ آیت مزید کہتی ہے کہ مناسب نہیں کہ یہ لوگ خوف و وحشت کے بغیر ان مکانات میں داخل ہوں، یعنی دنیا کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس قدر مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم کو جمائے رہیں، اس قدر مضبوطی کے ساتھ قیام کریں کہ ان ظالموں، ان ستمگروں کے ہاتھ جو ہیں وہ ان مقدس مقامات سے دور ہو جائیں، اس تک پہنچ ہی نہ سکیں، اور ان میں سے کوئی بھی علل اعلان یا بلا خوف ان مقامات مقدسہ میں داخل نہ ہو سکے۔ اور پھر آخر میں ایسے عظیم ستمگاروں کے لیے دنیا اور آخرت میں ہلا دینے والی سزا کا تذکرہ ہے۔ فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ وہ لوگ جو خدا اور خدا کے بندوں میں جدائی ڈالنا چاہتے ہیں، ان کا یہی انجام ہے۔ تو اب یہاں پر اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بھی اس انداز میں مساجد الہی کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا، ویران کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ایسی سزا کا مستحق ہوگا۔ اور اس میں ویرانی اور بربادی کا صرف مطلب یہی نہیں ہے کہ بیلچے سے یا کسی ایسے ہتھیار سے مسجد کو تباہ کر دیا جائے کہ اس کی عمارت گر جائے، بلکہ ہر وہ عمل اس میں شامل ہے کہ جس کا نتیجہ مسجد کی ویرانی ہے اور اس کی رونق میں کمی ہے، وہ سب اس میں شامل ہے، کیونکہ آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ پھر اس کے علاوہ تعمیر اور آبادی سے مراد مساجد کی عمارتیں ہی بنانا نہیں ہے صرف کہ ہر 2 قدم کے اوپر ایک مسجد کو کھڑا کر دیا جائے یا فاصلوں سے بھی کھڑا کیا جائے، بلکہ اصل چیز مساجد میں جانا ہے اور وہاں کی مذہبی جتنی بھی محفل و مجالس ہوتی ہیں وہ جو یاد خدا کا باعث بنتی ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرنے میں انسان کو مدد دیتی ہیں، اپنے اعمال کو بہتر کرنے میں مدد دیتی ہیں، وہ سب مسجد کے تعمیر کی مفہوم میں آتی ہیں، بلکہ یہی اس کا اہم ترین حصہ ہے۔ یعنی مسجد کو تعمیر کر دے انسان، صرف بلڈنگ کھڑی کر دے اور پھر یاد خدا سے غافل رہے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو مساجد سے دور شمار کیا جائے گا، مساجد کو ویران کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا، اور وہ بہت بڑے ظلم کے مرتکب ہوں گے۔ اور پروردگار عالم ایسے اشخاص کو ظالم ترین قرار دے رہا ہے، اور کیونکہ مساجد کی تباہی و بربادی اور توحید کے مرکزوں سے لوگوں کو روکنے کی جو کوشش ہوتی ہے اس کا نتیجہ بے دینی اور جہالت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور اس کام کا نقصان ہر دوسرے عمل سے زیادہ ہے، اسی لیے اس کا انجام بھی بہت زیادہ دردناک بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 115، مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، جدھر بھی رخ کرو خدا موجود ہے اور خدا بے نیاز و دانا ہے بے شک۔ اب اس آیت کی بھی کئی ایک شان نزول بیان کی گئی ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں
کہ اس آیت کا تعلق قبلے کی تبدیلی سے ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ جب بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ مقرر ہوا تو یہودیوں نے برا منایا اور مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ کیا قبلہ بھی بدلا جا سکتا ہے۔ اس آیت میں جواب دیا گیا کہ دنیا کے مشرق و مغرب کا مالک خدا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق یہ آیت مستحب نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی جب انسان کسی سواری پر سواری کا رخ کچھ بھی ہو، کسی پہ بھی سوار ہو تو چاہے پشت قبلہ ہی ہو، مستحب نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو مزید روایت نقل کی گئی ہے وہ یہ کہ پیغمبر اکرم نے کچھ مسلمانوں کو ایک جنگ پر بھیجا۔ رات کے وقت جب تاریکی چھا گئی تو وہ لوگ قبلے کی سمت کو نہیں پہچان سکے اور سب نے مختلف سمتوں کی طرف نماز پڑھ لی۔ جب آفتاب طلوع ہوا تو انہیں معلوم ہوا کہ سب نے قبلے کی سمت کے بغیر نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے پیغمبر اکرم سے سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ ایسی صورت میں ان کی نماز صحیح ہے، البتہ اس حکم کی کچھ شرائط ہیں کہ جو فقہ کی کتابوں میں درج ہیں۔ تو آیت کا وسیع جو ہے مفہوم ہے اور اس وسیع مفہوم میں ساری شان نزول آ جاتی ہیں کہ یہ آیت قبلے کی تبدیلی، سواری پر نماز نافلہ کی ادائیگی اور جب قبلے کی پہچان نہیں ہو رہی ہو تو نماز واجب کی ادائیگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ کوئی بھی شان نزول مخصوص نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا مفہوم جو ہے وہ وسعت رکھتا ہے اور بعض اوقات اس سے مختلف قسم کے احکامات حاصل ہوتے ہیں۔ اب نافلہ نمازوں کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جناب زرارہ نے روایت کی ہے کہ جب امام سے دریافت کیا گیا کہ جب سفر کشتی میں یا کسی اور سواری میں ہو تو ان صورتوں میں نماز کا ایک ہی حکم ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، نماز نافلہ کے بارے میں تو ایک ہی حکم ہے کہ جدھر کو سواری جا رہی ہو ادھر ہی کو رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، اور واجب نماز کے لیے واجب ہے کہ سواری سے زمین پر اتر کر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، سوائے حالت خوف کے۔ رہی کشتی تو اس میں کوشش کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، پھر اگر وہ کسی طرف کو پھر جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں۔ جناب سلیمان فارسی سے حدیث جاسلیق میں روایت ہے کہ جاسلیق نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے بہت سے سوالات کیے اور آپ نے سب سوالوں کا پورا جواب دے دیا۔ اب جن میں سے ایک سوال اس آیت کے متعلق، اس کی تفسیر کے متعلق ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ خدا کا رخ کدھر ہے؟ تو مولا کائنات نے آگ اور لکڑیاں منگوا کر آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو امام نے فرمایا کہ بتاؤ اس شعلے کا رخ کس طرف ہے؟ تو جاسلیق نے جواب دیا کہ اس کا رخ تو ہر طرف ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ آگ ایک مصنوع یعنی آرٹیفیشل چیز ہے، اور جب اس کا رخ تم نہیں پہچان سکتے، اس کا نہیں پہچانا جا رہا کہ اس کا رخ کس طرف ہے، تو خالق اس کا اس سے اور کسی اور چیز سے مشابہ ہے ہی نہیں۔ وہ خالق جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس آگ کا بھی خالق ہے، جو ساری چیزوں کا خالق ہے، اس کا رخ کس طریقے سے پہچان سکتے ہو؟ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب اس کا ہے، تم جدھر بھی رخ کرو گے بس خدا کا رخ ادھر ہی ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی بات ہے کہ جدھر رخ کریں ادھر خدا ہے تو پھر قبلے کے تعین کی ضرورت کیا تھی؟ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ قبلے کی طرف متوجہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خدا کی ذات پاک کو کسی معین سمت میں محدود سمجھا جائے۔ انسان چونکہ ایک مادی وجود ہے اور وہ مجبور ہے کہ کسی ایک ہی طرف نماز پڑھے، لہٰذا حکم دیا گیا ہے کہ سب کے سب ایک ہی طرف کر کے رخ نماز پڑھیں تاکہ لوگوں کی صفوں میں جو ہے وہ اتحاد رہے، آپس میں ان کی منتشر نہ ہو۔ تو اس وجہ سے جو ہے قبلے کی سمت کو معین کیا گیا ہے خانہ کعبہ ایک مقدس پوائنٹ کی طرف، تاکہ ہر طرف سے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا سکے، ورنہ پروردگار عالم کی ذات جو ہے وہ ہر طرف موجود ہے، اور یہاں پر وجہ اللہ سے مراد خدا کا چہرہ نہیں ہے بلکہ یہاں ذات کے معنی میں استعمال ہوا، یعنی پروردگار عالم کی ذات گرامی۔ اس کے بعد آیت نمبر 116، یہود و نصارہ و مشرکین کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، وہ تو پاک اور منزہ ہے، بلکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک، اور سب اس کے سامنے سرنگو ہیں۔ آیت نمبر 117، آسمانوں اور زمین کو وجود بخشنے والا وہی ہے۔
اور جب کسی چیز کو وجود عطا کرنے کا فرمان جاری کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ بے شک یہودی، عیسائی اور مشرک سب یہ بیہودہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خدا کا کوئی بیٹا ہے۔ تو قرآن میں اور بھی کئی مقامات کے اوپر ارشاد ہوا ہے، اور یہ آیت بھی ان کی اس بات کے خلاف کہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، وہ تو ناروا نسبتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ یعنی خدا کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹے کا انتخاب کرے؟ کیا وہ کوئی خدا نخواستہ محتاج ہے، محدود ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، یا اس کو اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ جبکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کے لیے ہے، اور سب کچھ، سب کے سب جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب اس کے سامنے سرنگو ہیں۔ مشرق و مغرب اس کا ہے، ہر طرف خدا کی ذات موجود ہے، تو اسے بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بیٹے کی موجودگی، یا انسان جب بیٹے کی خواہش کرتا ہے تو کچھ چیزیں ہیں انسان کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں۔ یعنی کہ انسان بیٹے کا محتاج اس طرح سے کہ ایک تو انسان کی عمر جو ہے وہ محدود ہے، ایک مختصر ٹائم پیریڈ اس کو ملا ہے، اور وہ اپنی نسل کو جاری کرنے کے لیے بیٹے کی خواہش کرتا ہے۔ دوسری طرف اس کی قدرت بھی محدود ہے، یعنی کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے اور کمزوری اور ناتوانی انسان کے اوپر آ جاتی ہے تو اسے کسی نہ کسی مددگار کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بیٹے کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے۔ تیسرے یہ کہ انسان کی نفسیات میں خواہش ہے، محبت اور انس کی خواہش ہے، کوئی اس کا خیال رکھے، کوئی اس سے محبت کرے، تو یہ بھی بیٹے کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم کے یہاں ان میں سے کوئی بھی بات کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، کیونکہ وہ تو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ تمام چیزوں پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اسے کسی قسم کی نسلوں کو جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اتنا قدرت رکھنے والا ہے کہ وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور بس وہ ہو جاتا ہے۔ اب اس ہو جا کہتا ہے اور ہو جا سے بھی یہ مراد نہیں ہے کہ خدا کوئی اپنے لفظی فرمان جاری کرتا ہے، یعنی کہ منہ سے الفاظ سے کہتا ہے کہ ہو جا تو پھر وہ چیز ہوتی ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس وقت وہ کسی بھی چیز کو وجود عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بھی کام کرنے کی کائنات میں کچھ بھی قائم کرنا چاہتا ہے، وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، یا کوئی بہت ہی سادہ سی ہو یا بہت ہی بڑی ہو، ہر چیز جو ہے صرف وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز عملی جامہ پہن لیتی ہے، یعنی وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اور اس کے ارادہ کرنے میں اور اس چیز کے وجود میں آنے میں ایک لمحے کا بھی فاصلہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 118، بے علم افراد کہتے ہیں خدا ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اور کوئی آیت و نشانی خود ہم پر کیوں نہیں نازل کرتا۔ ان سے پہلے بھی لوگ ایسی باتیں کرتے تھے، ان کے دل اور افکار ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، لیکن ہم کافی تعداد میں اپنی آیات و نشانیاں حقیقت کے تلاش کرنے والے اہل یقین کے لیے روشن اور واضح کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 119، ہم نے تمہیں حق کے ساتھ اہل دنیا کو اچھائیوں اور برائیوں کے مقابلے میں بشارت اور تحدید کے لیے بھیجا، اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد تم اہل جہنم کی گمراہی پر جواب دہ نہیں ہو۔ اب ان آیات میں یہودیوں کی بہانہ سازیوں کی مناسبت سے ایک اور گروہ کی بہانہ سازیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی بہانے بنانے، جن کو کسی چیز کو قبول نہیں کرنا ہوتا ہے اس میں وہ بہانے بنانے لگتے ہیں۔ تو ظاہراً یہ مشرکین عربی کے بارے میں ہے کہ وہ مختلف قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، کہ بے علم افراد، یعنی کہ ظاہر ہے کہ جاہل تھے، جہالت رکھتے تھے، اس وجہ سے ایسی باتیں کرتے تھے، کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، کہتے تھے خدا ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا، یعنی اگر خدا ہے تو ہم سے ڈائریکٹ بات کرے، کیوں آیت اور نشانی خود ہم پر نازل نہیں ہوتی، یعنی آپ ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، آپ ہم کو دکھا رہے ہیں معجزہ، ہم کیوں نہیں ایسے ہو جاتے کہ ہمارے اوپر آیت نازل ہو، ہمارے اوپر جو ہے وہ ہم معجزہ دکھا سکیں یا ہم وہ ساری چیزیں کر سکیں۔ تو یہ ان کے غرور تھا، ان کی ہٹ دھرمی تھی، ان کی جہالت تھی، ان کی خود پسندی تھی کہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ ان کی ان باتوں کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ ان سے پہلے بھی لوگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، تو وہ جو لوگ تھے پرانے زمانے کے جو اس قسم کی باتیں کرتے تھے، وہ اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔
ان کے دل اور ان کی فکریں، ان کے خیالات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، یعنی شکل صورت نہیں بلکہ خیالات اور افکار ان کے. لیکن انہی میں سے جو لوگ حقیقت کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ یقین کی منزل کے اوپر فائز ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے بہت ساری مقدار میں آیات اور نشانیوں کو واضح کیا ہے. یہ ہر طرف پروردگار عالم کی آیات ہیں، یہ چلتی پھرتی آیات پوری کائنات کی صورت میں. اس کی قدرت کی بے پناہ نشانیاں ہیں. جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو حقیقت کی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، جو ایمان اور یقین کی منزل پر فائز ہونا چاہتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. لیکن جن کو ہدایت حاصل ہی نہیں کرنی ہے، ان کے لیے یہ بہانے ہوتے ہیں کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ ساری باتیں ان کی اپنی جہالت کی بنا کے اوپر ہوتی ہیں. اس کے بعد کی آیت پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے کہ خواہ مخواہ کی ان کی معجزہ طلب کرنے اور دیگر بہانہ سازیوں سے آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ کی ذمہ داری حق کے ساتھ دنیا کو بشارت دینے کی ہے اور ڈرانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا. یعنی آپ کو بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے بھیجا گیا. بشارت دینا یعنی جنت کی بشارت دینا کہ یہاں اچھے اعمال کرو گے تو وہاں پہ جنت ملے گی، نیک اعمال کس طرح جزا ملے گی، اور ڈرانا یہ کہ جہنم سے ڈرانا کہ اگر برے اعمال کرو گے تو وہاں پر کس طریقے سے انسان کے سامنے کون سی منازل آئیں گی. تو قرآن بتا رہا ہے رسول خدا کو کہ تم آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہمارے احکامات کو تمام لوگوں کے سامنے بیان کر دیں اور ان کے سامنے معجزات پیش کرنا اور ان کو ان کی عقل و منطق کے حوالے سے حقیقتوں کو واضح کرنا اور اس دعوت کے ذریعے سے نیک لوگوں کو شوق اور رغبت دلانا، بدکاروں کو ڈرانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب اگر یہ سب پیغامات پہنچانے کے بعد، اتنا کچھ بتانے کے بعد، اتنے معجزات بھی دکھا لینے کے بعد، اگر ابھی بھی وہ ایمان نہیں لاتے یا ان میں سے کوئی گروہ ایمان نہیں لائے، تو آپ اہل جہنم کی گمراہی کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے. آپ نے لوگوں کے سامنے اچھائی اور برائی کو واضح کر دیا، جنت کی بشارت بھی دے دی، جہنم سے ڈرا بھی دیا. اب یہ ان کے اپنے اعمال ہیں کہ وہ اپنی سوچ ہے، اپنی سمجھ ہے، اپنی فکریں ہیں، اپنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ ان میں سے کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں. تو اگر وہ جہنم کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، ہو اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں، لہذا آپ فکر مند نہ ہوں. تو پروردگار عالم کا یہ کرم اور احسان ہے ہم سب کے اوپر کہ اس نے ہمارے سامنے اتنے انبیاء، رسول اور خود خاتم النبیین کو بھیج کر اور بعد میں امامت کے سلسلے کو جاری کر کے ہمارے سامنے تمام اچھائیوں برائیوں کو رکھ دیا ہے اور اختیار ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے. اب ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم اس دنیا کی ابدی زندگی کے لیے جنت کا انتخاب کرتے ہیں یا خدا نہ خواستہ اس دنیا میں لگ کر معاذ اللہ نہ کرے جہنم کی طرف جاتے ہیں. تو پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جنت کو حاصل کرنے میں، جنت کے لیے کمانے، اس دنیا میں کمانے میں ہم کو کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کو بہترین اور بلند اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.